بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد جموں کشمیر FM 101.4 میرپور سے آج کا انتہائی اہم پروگرام لے کر آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یوم سیاہ اور حق خود ارادیت کشمیر. ہندوستان جس دن کو اپنے اسٹیٹ ڈے کے طور پہ مناتا ہے، ہم کشمیری پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں وہاں پر مہذب اور باضمیر اقوام کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بلیک ڈے ہے. یہ ہندوستان کے جھوٹے دعووں کی کلئی کھولنے کا دن ہے. ہندوستان جس نے اقوام متحدہ میں جا کر پوری دنیا کے سامنے، تمام ممالک کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کو پلیبیسائٹ کا حق دے گا اور پلیبیسائٹ کے ذریعے کشمیری ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنا مستقبل کس طرح کا چاہتے ہیں. ان تمام وعدوں سے ہندوستان پھر گیا. ہم ہندوستان بھارت کی اس وعدہ خلافی کو اور اس کے بعد جو انہوں نے پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم کا ایک پیغام بھیجا، وادی سے، جموں سے، ان کا جینوسائیڈ کر کے، انسانی حقوق کی وائلیشن کر کے، لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر کے، بیواؤں کو، یتیموں کو ستم کا نشانہ بنا کر ہندوستان نے جو پریکٹیکل میسج دیا ہے، ہم کشمیری بلیک ڈے منا کر، یوم سیاہ منا کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے دنیا کو وہ وعدہ یاد کراتے ہیں جو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی انصر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں آج سے تقریباً 73 سال قبل 27 اکتوبر 1947 کو جب مجاہدین جو ہیں، آزادی پسند جو ہیں، وہ انہوں نے جموں فتح کر لیا تھا اور سری نگر تک پہنچ گئے تھے اور چند دنوں میں سری نگر بھی جو ہے وہ فتح ہو جانا تھا. تو وہاں پہ بھارت نے جو ہے وہ انتہائی غاصبانہ چال چلی اور جو اپنی افواج ہیں وہ سری نگر میں اتاری. اور اس کے فوراً بعد جو ان کے فادر آف نیشن تھے پنڈت جواہر لال نہرو، وہ یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے کہ خطرہ ہے یہاں، تو وقتی طور پہ جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے. تو ریاست جموں کشمیر کے عوام جو بھی فیصلہ کریں گے، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ کریں، چاہے پاکستان کے ساتھ کریں، چاہے خود مختار رہیں، ہر صورت میں جو ہے وہ انہوں نے وعدہ کیا کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے گا. پھر یونائٹڈ نیشن کے فورم کے علاوہ لال چوک سری نگر میں بھی پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے اس وعدے کو دہرایا. پھر دلی میں بھی ایک دو دفعہ انہوں نے دہرایا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا تو وہ جو روایتی ہتھ کنڈے ہیں بھارتی حکمرانوں کے، انہوں نے اپنے وعدے سے وہ انحراف کرتے رہے. ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہیں وہ انصاری صاحب یوز کرتے رہے. اور آج دیکھیں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ریاست جموں کشمیر جو ہے، جس کی قیام پاکستان سے اور قیام بھارت سے پہلے بھی جو ہے یہ ایک ریاست تھی اور اس کی تقریباً 5000 سال پرانی جو ہے وہ تاریخ ہے. اور پھر جو تقسیم برصغیر کا جو فارمولہ تھا، اس کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ اختیار دیا گیا تھا کہ جیسا بھی جو لوگ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. لیکن اس میں انگریز کی بھی چال تھی، اس میں جو ہندوستان ہے اس کی بھی ایک سازش تھی. لیکن راجہ صاحب دیکھیے، راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو آپ نے اس کا پس منظر بتایا، یہ بالکل اپنی جگہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اقوام متحدہ نے جو وعدہ کیا تھا، کیا اقوام متحدہ بھی اسے امپلیمنٹ کروانے میں، انفورس کروانے میں ناکام نہیں ہوا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ
مذہب کی بنیاد پر دیگر مذاہب کے لوگ ہیں یا دیگر طاقتور ممالک ہیں، ان کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ تو راتوں رات جناب نیٹو بھی حرکت میں آ جاتی ہے، دیگر ادارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ انصاری صاحب، بنیادی طور پہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے اور اس میں لیگ آف نیشنز دیگر چیزیں، لاکھوں انسانوں کی جانیں اس میں ضائع ہوئیں، اور اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ جو کمزور اقوام ہیں ان کی زندگیوں اور آزادی کے تحفظ کے لیے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ مرز وجود میں آئی تھی. لیکن انصاری صاحب، بدقسمتی سے جو اس کا منشور ہے، جو اس کا آئین ہے، جو ایجنڈا ہے، وہ جوں طاقتور ممالک جو ہیں ان کا اثر رسوخ آئے روز بڑھتا گیا. اب جہاں پہ ان کا جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ قراردادیں بھی منظور ہو جاتی ہیں، اتحادی فوجیں بھی پہنچ جاتی ہیں، آزادی بھی دلا دی جاتی ہے، یا کہیں کوئی اس طرح کی بات ہو تو وہ آپریشن ہوتا ہے اس میں اور امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں انصاری صاحب، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود لاکھوں، اس وقت نصف ملین سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں 1931 سے لے کے آج تک. تو ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئیں، اربوں روپے کی املاک تباہ کی گئیں، کھیت کھلیان اور جو فروٹ کے باغات ہیں انہیں اجاڑا جاتا ہے. اور پھر بالخصوص یہ 2 سال تقریباً قبل جو 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے وہ جو ایک آئینی طور پہ کشمیریوں کا ایک تشخص تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا. اب وہاں پہ بھارت سے وہاں پہ لوگوں کو بسایا جا رہا ہے، سرمایہ کاروں کو ڈیموگرافک چینج کے لیے جو کام کر رہے ہیں، آبادی کا تناسب خراب کر رہے ہیں. تو اس ساری چیز پہ یونائٹڈ نیشن کی خاموشی میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور دیکھیں یہ پڑوس میں کتنے ایٹمی ممالک ہیں، اور یہ ایک سلگتا ہوا ایشو ہے، بارود کا ڈھیر ہے جو کشمیر ہے. تو اللہ نہ کرے کوئی ایک چنگاری بھی اگر بڑک اٹھتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی اسے رائے صاحب جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے، بلکہ ایک وہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ نیوکلیئر امبریلا ہے ارد گرد کشمیر کی، نیوکلیئر رنگ ہے کہ ایک طرف رشیا ہے، ایک طرف چائنا ہے، ہمارا پاکستان جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی ممالک کا واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے. وہ ادھر اور پھر ذمہ دار ملک ہے جس نے اس طاقت کو بڑے ذمہ داری کے ساتھ ریسپانسبلی بیہیو کر کے بتایا ہے. تو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے یہ، ہو سکتا ہے کچھ بھی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بندہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی برادری ہے اسے اس چیز کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ کشمیریوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولیشنز اس پہ موجود ہیں، وہ وعدہ پورا کیا جائے تاکہ دونوں جو ممالک انڈیا اور پاکستان، کتنی یہاں پہ غربت ہے، دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ جو ہے یہاں پہ پایا جاتا ہے. لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں یا ضروریات ہیں اس عہد میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو میسر نہیں ہیں ان دونوں ممالک میں. اگر کشمیر کا مسئلہ اگر منصفانہ طور پہ ان کی خواہشات کے مطابق حل کر دیا جائے تو میرا خیال ہے ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ دوستانہ طور پہ ساتھ رہ سکتے ہیں. اور یہ جو جنگوں میں اور اسلحے کی خریداری پہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اخراجات کیے جاتے ہیں، یہ لوگوں کی بہتری کے لیے انصاری سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مودی سرکار کی ہٹ درمی اور جو ان کے روایتی سیاستدان ہیں ان کی انتہا پسندی کی وجہ سے جو ہے یہ اس ماحول سے یہ خطہ جو ہے وہ باہر نہیں آ رہا، اور ہر وقت جنگ کے جو خطرات ہیں وہ منڈلاتے رہتے ہیں. پھر اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ایک ریاست جموں کشمیر کی آبادی ہے، وہ 1 ملین کے قریب فوج ہے جو اس پہ مسلط کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ تک میسر نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ احساس کرنا چاہیے عالمی برادری کو اور یونائٹڈ نیشن کو، اور جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس میں انہیں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. اگر یہ لمبا عرصہ اس طرح اگر یہ چلتا رہا تو یہ کسی وقت بھی 2 ایٹمی ممالک کے درمیان جو ہے وہ تصادم کا باعث بن سکتا ہے، اور جس سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ 2 ممالک کا نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ دنیا کی آدھی سے زائد آبادی جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے گی، اور پوری دنیا کے لحاظ سے سٹیک پہ لگ جائے گی. یہاں پہ اب ہم چلتے ہیں مہمانان کی طرف، اور آج کا موضوع جو ہم
ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور پہ ڈسکس کر رہے ہیں یوم سیاہ اور حق خود ارادیت کشمیر. اس پہ اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین کشمیر کونسل یورپ برسلز بیلجیم میں. بیٹھ کر آپ پوری دنیا میں, پورے یورپ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. جناب علی رضا سید صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا سید صاحب, آج جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یوم سیاہ منا رہے ہیں ہم. پوری دنیا میں آباد جتنے کشمیری ہیں, پوری دنیا میں آباد جتنے لوگ ہیں, وہ جگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کہ ہم کشمیریوں کا حق خود ارادیت جو ہے, جس کا وعدہ کیا گیا تھا, اس وعدے کو پورا کیا جائے. جناب علی رضا سید صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, آج 74 سال ہو گئے ہیں. 74 سال سے کشمیری جو ہے وہ اپنے حقیقت کے لیے, اپنے بیسک رائٹس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیری اپنا حق تسلیم نہیں کروا لیتے, اپنا حقوق حاصل نہیں کر لیتے. تو اس سلسلے میں ڈائسپورا میں جہاں جہاں بھی کشمیری ہے, وہ 27 اکتوبر ہو, وہ 5 اگست ہو, وہ جو بھی دن ہو, اس کو اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک بھارتی مظالم بند نہیں ہو جاتے, جب تک ان کے کشمیریوں کے حقوق تسلیم نہیں ہوتے. دیکھیں, کشمیر کونسل جو برسل سے ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی آواز کو عالمی برادری تک پہنچایا جائے, اور عالمی برادری جو سوئی ہوئی ہے اس کو جگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک رول ادا کرے جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ اس وقت بھارت, اگر آپ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, جنگی جرائم, وار کرائمز میں وہ ملوث ہیں. ہمارے بچوں کو ابھی 2 دن پہلے ایک جوان تھا جو ان کی جیل میں تھا 17 سال سے. 17 سال کے بعد انہوں نے ایک فیک انکاؤنٹر میں پرسوں اس کو شہید کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی انکاؤنٹر میں مارا گیا, لیکن جیل سے نکالنے کا اس کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں. جیل کے اندر ہے بندہ, اور جیل سے وہ کیسے چلا گیا انکاؤنٹر پہ. تو اس طرح کے واقعات کر کے وہ ہمارے جو جوان نسل ہے اس کو بینائی سے بھی محروم کر رہے ہیں, ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. لیکن بھارت نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے انہوں نے پوری فورس اور پورے جو بھی ان کے پاس اویلیبل وسائل تھے اس سے انہوں نے کشمیریوں کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کی. لیکن آج بھی اس کے خلاف اسی طریقے سے آواز بلند ہو رہی ہے, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو یا باہر ہو, وہ آواز جو ہے نا وہ بلند ہوتی رہے گی. جناب کشمیریوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی حقوق کے اصول تک یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. جناب علی رضا سید صاحب, پوری دنیا میں آباد کشمیری آپ کی آواز سن رہے ہیں, اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھی ہمارے بہن بھائی آپ کی بات سن رہے ہیں. ابھی مطلب حالیہ آپ دیکھیے کہ پاکستان نے ہندوستان کو ورلڈ کپ کے میچ میں ہرایا, اور کشمیریوں نے پورے کشمیر میں کشتواڑ سے لے کر سری نگر تک جشن منایا پاکستان کی فتح کا. اور اس کا آپ دیکھیے کہ اس موقع پہ جو ہمارے کشمیری بچے پڑھتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں ہندوستان کی, ان پہ تشدد بھی کیا گیا, انہیں یونیورسٹیوں سے نکالا بھی گیا, اور ان بچوں کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا وہاں پہ. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی کا ایک نیا سلسلہ نہیں ہے؟ دیکھیں, بھارت جو اقدامات کر رہا ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں جتنی بھی فاشسٹ حکومتیں آئی ہیں, آپ نازی جرمنی کو دیکھ لیں یا دوسرے جو بھی جہاں بھی فاشزم آیا ہے, انہوں نے اس حد تک وہ ظلم نہیں کیے جو بھارت کی سرکار اس وقت کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. اور یہ جو کرکٹ میچ تھا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے بھی, بھارت کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ کتنا پیار کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو ان کے مظالم کے باوجود, ان کے ظلم کے باوجود کشمیریوں نے باہر نکل کے جس طریقے سے جشن منایا, جس طریقے سے انہوں نے اس
میچ کی کو لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک میسج ہے ان تمام کفتوں کے خلاف جو سمجھتے ہیں کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر بھارت کا ٹوٹنگ ہے, یا بھارت جس طرح کہتا ہے کہ وہاں سب امن ہے, وہ سب ہندوستان کے ساتھ ہیں, وہ سارا غلط ثابت ہوا. یہ اندر سے دیکھیں یہ جذبات ہوتے ہیں. وہ کرکٹ میچ ہوا اور فوری طور پہ وہاں پہ جو ہے وہ شروع ہو گئے, جشن منانا شروع ہو گئے. حالانکہ اتنی ریسٹرکشنز کے باوجود جہاں جہاں موقع ملا, جس طرح موقع ملا, انہوں نے اس کو کیا. تو یہاں پہ علی رضا سید صاحب, یہاں پہ تھوڑا سا ساتھ ایک چیز اور ایڈ کروں گا. ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں, یورپ میں اور دیگر علاقے جہاں پہ ملٹی ایتھنک وہاں پہ سوسائٹیز ہیں, سکھوں نے اور بنگالیز نے بھی کشمیریوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ مل کر جشن منایا اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے. بالکل بالکل. دیکھیے جہاں بھی یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے ساتھ جو نفرت ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور بھارت کے ساتھ نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ بھارتی سرکار جو ظلم کر رہی ہے خالی کشمیر میں نہیں بلکہ وہ سکھوں پہ بھی کر رہی ہے. وہ آپ دیکھیں آسام میں بھی ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ, منورٹیز کرسچنز کے ساتھ ہر جگہ ظلم کر رہی ہے. تو یہ بھارت کے ساتھ نفرت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہر طرف اگر جہاں جہاں بھی جشن منایا گیا, جہاں جہاں بھی اس کامیابی پہ, بھارت کی شکست پہ یہ جشن منایا گیا. علی رضا سید صاحب, یہاں پہ سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. علی رضا سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. جی علی رضا سید صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 74 سال سے آزاد کشمیر میں, پاکستان میں, دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں وہ احتجاج کی صدا بلند کرتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جو عالمی برادری ہے, جو یونائٹڈ نیشن ہے, وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتی؟ اور کیا طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں کہ اپنایا جائے تاکہ بھارت اس پہ مجبور ہو کہ ان کا جو بنیادی حق ہے کشمیریوں کا حق خود ارادیت وہ انہیں دیا جائے؟ دیکھیں ابھی یہ کرکٹ میچ ہوا ہے اور مجھے کل ہی وہاں سے رپورٹ ملی تھی کہ انہوں نے سیکشن 13 کے تحت ان لافل ایکٹیویٹیز کے تحت 105A اور 505 IPC کے تحت انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں ان بچوں کے خلاف جنہوں نے خوشی میں جشن منایا. یہ دیکھیں میچز ہوتے ہیں, بیلجیم میں میچ ہوتا ہے, UK میں میچ ہوتا ہے, کہیں بھی ہوتا ہے. آپ کسی ٹیم کو پسند کرتے ہیں, آپ اس ٹیم کے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کسی جگہ یہ نہیں ہوا کہ آپ کے خلاف مقدمات درج ہو جائیں. لیکن بھارتی سرکار اس حد تک گر چکی ہے کہ انہوں نے کرکٹ میچ جو ایک سپورٹس کا ایک ایونٹ ہے جس پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی ٹیم کی بھی حمایت یا وہ مخالفت کر سکتا ہے, اس پہ بھی انہوں نے مقدمات بنائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں جو عالمی برادری ہے اس کے ضمیر کو کیسے جھنجھوڑا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کشمیر موومنٹ ہے اس کو گلوبل موومنٹ میں تبدیل کرنا ہوگا. گلوبل موومنٹ میں اس طرح تبدیل ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ کی جتنی بھی ہماری آرگنائزیشنیں, جتنے بھی ہمارے لوگ انڈیویجولی یا آرگنائزیشن کے تحت جہاں جہاں بھی دنیا میں ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں, آزاد کشمیر کے اندر ہے, پاکستان کے اندر ہے, تو وہ ان کو ایک تو ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن کرنی ہوگی. اور اس ایشو کو, یہ جو بنیادی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن پہ یہ فاشسٹ گورنمنٹ جو مودی کی ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے, یہ کسی بھی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کیس کو آگے بڑھانا ہوگا. دیکھیے جہاں تک حق خود ارادیت کی بات ہے, جہاں تک ہماری وہ آکوپیشن فورسز کو وہاں سے نکالنے کی بات ہے, وہ وقت آئے گا. وہ بھارت کبھی بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی پوری فوج لگا لے, ساری فوج کو وہ لے آئے جتنی بھی ہے ان کی, تب بھی وہ کشمیریوں کی جذبہ حریت کو ختم نہیں کر پائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی موومنٹ کو کس طریقے سے عالمی برادری کے سامنے, عالمی برادری کی حمایت اور خاص کر جو میٹر کرتے ہیں ممالک جن کی سے ہے, جن کے بزنس تعلقات ہیں ان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کرتے ہیں,
ان کے اگر ہم ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ بدل جائیں گے. جناب علی رضا سید صاحب اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائی بھی براہ راست آپ کی آواز سن رہے ہیں. علی رضا سید جو کہ برسلز میں بیلجیم میں کشمیر کونسل کے تحت وہاں پہ یورپی اقوام کو بھی وہاں پہ آگاہ کرتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں, ان کا ضمیر جگانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو آزاد فضاؤں سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میرا پیغام یہی ہے کہ آپ یہ جو آپ کی جدوجہد ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. کشمیری جہاں جہاں بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ ہونے والے ظلم و ستم بند ہوں اور آپ بھی آزادی کا سانس لے سکے, اور جس طریقے سے باقی قومیں اپنے حقوق کے ساتھ زندہ رہتی ہیں اسی طرح آپ کو بھی آپ کے حقوق ملیں, اور وہ انشاءاللہ مل کے رہیں گے. دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کے حقوق نہ ملیں, آپ کو آزادی نہ ملے, آزادی مل کے رہے گی. جناب علی رضا سید صاحب, ریڈیو فورم with جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی رائے صاحب کیا کہتے ہیں جناب؟ جی انصر صاحب, علی رضا سید صاحب جو ہیں وہ اور جو دیگر تارکین وطن ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سفیران کشمیر ہیں اور ہمارا اثاثہ ہیں, اور ان کی بڑی جدوجہد ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے, ان سے 100% اتفاق ہے. تو اس میں یہی ہے انصر صاحب کہ ہمیں مل جل کے جہاں جہاں بھی ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں انہیں ایک مشترکہ نصب العین اختیار کر کے ایک ہی پلیٹ فارم سے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جو قربانیاں ہیں وہ کہیں رائے گاہ چلی جائیں. یقیناً جب تک مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارت کا غاصبانہ قبضہ ختم نہیں ہوتا تب تک جو ہے یہ ہماری جدوجہد جو ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوب کہا آپ نے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. قربانیاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. رب کائنات کی ایک سنت ہے کہ ناحق جو خون بہایا جاتا ہے وہ رنگ لا کر رہتا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری بھی آزادی حاصل کریں گے. اب ہم چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب اور ان سے آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب راجہ ظفر الحق صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں. جناب راجہ ظفر الحق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, کشمیری اپنے حق حدیرادیت کے لیے ہر اس دن پہ پوری دنیا میں باہر آتے ہیں جو دن پوری دنیا کو جگائے, ان کے ضمیر کو بیدار کرے. آج یوم سیاہ بھی اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی علی رضا سید برسل سے ہمارے ساتھ موجود تھے, کشمیر کونسل کے چیئرمین ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جناب راجہ ظفر الحق صاحب, کشمیریوں کی آخر اقوام متحدہ کیوں نہیں سن رہا؟ بات یہ ہے کہ ابتدا میں پاکستان کی طرف سے جب یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں گیا تھا تو سیکیورٹی کونسل نے اس پر متعدد ریزولوشن پاس کی تھی اور انڈیا کی کوئی بات نہیں سنی گئی تھی اور اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی تھی. اور اس میں جو سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان ہیں وہ اس میں پیش تھے اور وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بارے میں انہوں نے ایک پورا پروگرام مرتب کر کے دیا ہوا تھا. 2 درجن کے قریب ان کی ریزولوشنز ہیں. کشمیری جو ہمیشہ قربانیاں دے رہے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک, اور ان کے عزم میں حوصلے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. لیکن آج بھی اگر پاکستان میں کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری قوم متفق ہے, باقی سیاسی اختلافات اپنی جگہ, پارٹیاں اپنی جگہ, لیکن ساری قوم اگر ایک کسی مسئلے کے اوپر متفق ہے تو وہ کشمیریوں کے ساتھ دینے پر اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے پر اتفاق رائے ہے پورے ملک کے اندر. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
جب دیکھتے ہیں پوری دنیا کے منظرنامے کی جانب تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو پاور پلیئرز ہیں انہوں نے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو نیٹو فورسز بھی حرکت میں آ جاتی ہیں, دیگر تمام باڈیز بھی حرکت میں آ جاتی ہیں, لیکن کشمیر, قضیہ کشمیر جو کہ سب سے پرانا سلگتا ہوا ایک مسئلہ, ایک ناسور ہے, اس پہ اقوام متحدہ اور بعض امیر اقوام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں لوگ, وہ کچھ نہیں کرتے. اصل میں آپ کا ساتھ چین بھی دیتا ہے, آپ کا ساتھ باقی اسلامی ممالک میں سے بھی اکثر اس معاملے میں کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب اقوام متحدہ کی میٹنگ ہوتی ہے یا سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جو ایک گروپ ہے مسلمان ممالک کا, وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں مشاورت کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. جی جناب راجہ ظفر الحق صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. راجہ ظفر اللہ خان صاحب السلام علیکم. السلام. راجہ ظفر اللہ صاحب, آپ ماشاءاللہ سینئر پالیٹیشین ہیں اور کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پوری دنیا میں جہاں بھی اوورسیز کشمیری بستے ہیں, پاکستانی بستے ہیں, وہ احتجاج کرتے ہیں ہمیشہ جب ایسا مواقع آتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ جو اقوام عالم میں جو انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں, کشمیر ایشو کے حوالے سے جو ہے وہ جو ریزولیشنز پاس کی گئی ہیں ان پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سا طریقہ احتجاج کا اپنانا چاہیے کہ بھارت کو مجبور کریں کہ جو پنڈت جواہر لال نہرو نے جو وعدہ کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں لال چوک سری نگر میں, وہ جو وعدہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے؟ صرف وعدہ ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق وہ جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد نہ کرے وہ اس کا رکن نہیں رہ سکتا. لیکن اس معاملے کے اندر دنیاوی حالات بدلے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ جو یکجہتی کا اظہار 5 اگست کے بھارت کے غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی اقدام کا جو اس کو مسترد کیا گیا اور اس کے خلاف مظاہرے ہوئے, وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسے ملک میں سب سے بڑا جلوس نکالا گیا اور مظاہرے ہوئے, حالانکہ انڈیا ان کے سر پہ بیٹھا ہے. اور اسی طریقے سے یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر جو کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, ان کے ساتھ مل کر سکھوں نے اور جو ضمیر رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں وہاں. اور جتنے ملکوں کے اندر جمہوریت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے مایوس ہونے والی بات نہیں ہے, وقت لگتا ہے اور قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, لیکن اس میں مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکا. تو بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں جی ایک ریزولوشن سے کیا ہوتا ہے. ایک ریزولوشن نہیں ہے, وہ 2 درجن ریزولوشن ہیں. اگر اس کے مقابلے میں کوئی بھی اگر ایک بھی ریزولوشن یا ایک بھی کوئی اقوام متحدہ کے اندر کوئی ملک انڈیا کے موقف کی حمایت کرتا تو انڈیا اسے پوری دنیا میں پھیلاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ جو 20 کے قریب یا اس سے 21-22 ریزولوشن ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ ریزولوشن بال اتفاق پاس ہوئی ہیں. اس میں پاکستان, انڈیا اور اقوام متحدہ کے جو مستقل ارکان ہیں ان سب نے اتفاق رائے سے یہ ساری ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے. تو اس سے انڈیا جان نہیں چھڑا سکتا. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے جتنے بہن بھائی ہیں وہ آپ کی آواز براہ راست سن رہے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو راجہ ظفر الحق صاحب آزاد فضاؤں سے حوصلے کا پیغام دیں. کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں بہت تکلیفیں ہیں اور کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بھی بے مثال ہیں, اور لاکھوں لوگ قربان ہوئے ہیں الجزائر کی آزادی کے لیے
اور الجزائر کے جو وہاں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں جس کے اندر ان کے سر کاٹ کر مسلمان الجیرینز کے وہاں رکھے ہوئے ہیں. کچھ انہوں نے واپس کیے تھے, باقی ابھی تک وہی ہیں. اسی طریقے سے لیبیا کے اندر اٹلی نے جو ظلم کیا تھا, یا جو برطانیہ نے انڈیا میں باقی جگہوں پر قبضے کرنے کے لیے جو انہوں نے نو آبادیاتی نظام قائم کیے ہیں. اور یعنی ایک وقت تو ایسا ہی تھا جب برطانیہ کے اقتدار پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا, یعنی ایک ملک اس کے بعد دوسرا, اس کے بعد تیسرا, کیا افریقہ کیا ایشیا کے ممالک سارے اس کے زیر نظیر تھے. تو رفتہ رفتہ پھر حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی, لیکن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں کشمیریوں کی جرأت کو, ان کی قربانیوں کو, اور ان کے عزم کو, مستقل مزاجی کو. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک دن ضرور آئے گا کہ پوری دنیا ریئلائز کرے گی. خود ہندوستان کے اندر جو آج حالات ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ کشمیریوں نے اپنا صحیح موقف اپنایا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کی ہے, قربانیاں دی ہیں. پہلے کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی انڈیا میں سے, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے لے کر باقی بھی جو لوگ تھے وہ سارے کشمیریوں کے خلاف تھے. لیکن آج جو ہے وہاں کی حیثیت بڑی مختلف ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پر, جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر, سکھوں پر, دلتس کے اوپر, تو وہ اس میں ہندوستان خود تباہ ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ آپ کی جدوجہد انشاءاللہ تعالی رنگ لائے گی اور آپ سرخرو ہوں گے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, ریڈیو آزاد جموں کشمیر پہ گفتگو کرنے کا, ہمیں وقت دینے کا, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں بہت بہت شکریہ آپ کا. مہربانی جی, جزاک اللہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, راجہ ظفر الحق صاحب سینئر پارلیمنٹیرین, چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک بات کہی ہے کہ ہماری پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے سیاست میں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن پوری پاکستانی قوم اور تمام سیاسی جماعتیں اس ایک کشمیر ایشو پہ اکٹھے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل جی, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ یہ واحد نقطہ ہے کشمیر کی آزادی کا جس پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے مکمل. اور پھر بڑی ایک اور خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ہم کشمیریوں کی جرأت, قربانیوں اور استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ اعتراف ہے پاکستان کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں, اور اس میں دو طرفہ محبت ہے. اور کشمیری جو اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں انصاری صاحب, وہ تکمیل پاکستان کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں, بھارت کے قبضے سے آزادی کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس میں جو ایک اور اچھی بات کہ انہوں نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے والی بات نہیں ہے. انصاری صاحب, یقیناً جو قوموں کی آزادی کی تحریکیں ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, لیکن استقامت کے ساتھ کھڑا رہنا اور جو ہے وہ مقابلہ کرنا, یہ کامیابی کی ضامن ہوتا ہے. اور کشمیری الحمدللہ بڑی استقامت کے ساتھ جو ہے, بڑی جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور جب تک انہیں ان کا حق نہیں ملتا تو وہ انشاءاللہ تعالی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. اچھا, یہ جو راجہ ظفر الحق صاحب نے یہ جو بات کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک قرارداد سے کیا ہوتا ہے, تو ایک قرارداد نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو درجن سے زائد قراردادیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ہندوستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, ہندوستان کی ٹیل پھنسی ہوئی ہے اس چیز کے اندر, ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. راجہ ظفر الحق صاحب, چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون, ان کی گفتگو آپ نے سنی. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب اور ان کی گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں. جی سامعین, اس وقت ہمیں برطانیہ سے لارڈ واجد خان, جو کہ پہلے ممبر یورپین پارلیمنٹ بھی رہے اور کشمیریوں کے لیے ہمیشہ آپ لابنگ کرتے ہیں پوری دنیا میں, اور برطانیہ کی سرزمین پر ہر ایک موقع پہ آپ کشمیریوں کی آواز بڑی لاؤڈلی جو ہے بلند کرتے ہیں. واجد خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو بھائی جان پروگرام پر. جناب لارڈ واجد خان صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ کشمیریوں کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, اس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں اور کشمیریوں کا پوری دنیا میں احتجاج, پاکستانی کشمیری اکٹھے ہو کے ہندوستان کے خلاف بلیک ڈے مناتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے کشمیریوں کو فیل کیا ہے. جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز وہ ابھی وہاں پڑھی ہیں اور وہاں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکی ابھی تک. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کشمیری جو ریزیڈنٹس ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں ریزیڈنٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کتنے سال ابھی وہ کنٹینیوسلی اپنا وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹیرینز دنیا میں یو کے یورپین پارلیمنٹ میں ایک نیو طریقے سے نیو امپٹس بنی ہے, کیونکہ جب سے وہ 2019 5 اگست سے جو 35A اور 370 ریووکیشن ہوئی ہے, اس کے بعد کہ more people have realized کہ جو مودی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا کیا وہ نظریات ہے. تو انشاءاللہ وہ دن آ جائے گا جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی اور بالخصوص جو ہیومن رائٹس ابیوسز ہے یہ ختم ہو جائیں گے. جناب لارڈ واجد خان صاحب, چونکہ اپر ہاؤس آف لارڈز میں آپ وہاں پہ اس وقت ہماری وہاں نمائندگی کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے وہاں پہ بولتے ہیں, مختلف سیشنز ہوتے ہیں, لارڈ قربان بھی وہاں پہ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا انگلستان کو برٹش گورنمنٹ کو بھی ان کی جو اخلاقی ذمہ داری ہے اس کا احساس دلایا جاتا ہے اس دن کے موقع پر؟ دیکھیں ہاؤس آف لارڈز میں تو کشمیری کاز کے لیے بہت سپورٹ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے صاحب کے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ہم اپوزیشن میں ہیں, لارڈ قربان بھی اپوزیشن میں ہے, ان کی پارٹی لبرل ڈیموکریٹس ہماری اپنے اپوزیشن ہے. تو جب تک اب گورنمنٹ میں نہ ہو تو یہ جو یونائٹڈ نیشنز کو پرماننٹ ممبر کی جو حیثیت ملتی ہے ہماری گورنمنٹ کو وہ استعمال نہیں کر رہے, یعنی کہ ان کو جو سٹنگ گورنمنٹ آف دا ڈے نیڈس ٹو یوز ہز پوزیشن ایز اے پرماننٹ ممبر آف یونائٹڈ نیشنز. تو اس کے اوپر UN میں یہ جو مسئلہ حل کرے, کیونکہ UN میں بھی یہ مسئلہ حل ہونا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچھے تعلق ہوں, لیکن وہ تعلق اچھے نہیں ہوں گے جب تک آپ کشمیر ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے, کشمیریوں کو اپنے حقوق نہیں دیں گے. تو ابھی ہاؤس آف لارڈز میں بہت سپورٹ ہے کشمیری کاز کے لیے, بہت سے لارڈس اور بارونیسز کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں, اور آنے والے وقت میں یہ جو انکریز ہو جائے گا, کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے, MPs بھی دیکھ رہی ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو چیریٹیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. تو ہمارے جو احساسات, جذبات, خیالات کشمیر کی مائیں, بہنیں اور بچوں اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے ہیں, اور جس طریقے سے وہ کنٹینیوسلی فائٹ کرتے ہیں, یقین کریں یہ ہمارے لیے ایک پرائڈ آف آنر ہے, اور جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم کشمیر کاز کے لیے بلند آواز بنیں گے. جناب لارڈ واجد خان صاحب, چونکہ آپ ممبر یورپین پارلیمنٹ بھی رہے جب تک برطانیہ حصہ تھا یورپین یونین کا, اور ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی آپ پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے آواز بلند کرتے تھے, بات کرتے تھے, لابنگ کرتے تھے. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, کیا یورپین یونین کے ممالک کے اندر بھی وہاں پہ جو کشمیری جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں کام کر رہے ہیں, ان کا کام مؤثر ہے, اور اس کو بہتر سمت کیسے دی جا سکتی ہے, مزید اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے لسنرز کو, جب میں یورپین پارلیمنٹ میں تھا میں نے ایک تاریخی سماعت منظور کرائی تھی 2019 میں, اور یہ 12 سال کے بعد یہ ہم نے یہ منظور کرائی تھی, اور بہت بڑا ایک اثر انداز تھا. لیکن اس کے بعد فارچونیٹلی بریگزٹ کے بعد ہم برٹش پارلیمنٹیرینز کراس پارٹی مختلف پارٹیز کے ساتھ ہمارا تعلق تھا, لیکن یہ ہم مین MEPs تھے کہ کشمیر آواز کے ہم اٹھائیں. لیکن اس کے بعد ایک گیپ ہو گیا ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو یہ جو تھنک ٹینکس اور آرگنائزیشنز کشمیر ریلیٹڈ they have to step up the mark. ان کا کام ہے کہ تھوڑا بہتر طریقے سے کشمیر کی جو کاز کو یہ وضاحت کریں اور ان کو ہائی لائٹ کریں. ہماری جو کشمیری فیلئر ہے نا, یہ کشمیر کاز کی جو مین پرابلم ہے کہ ہم نے we have failed to internationalize this. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. فلسطین کو کافی انٹرنیشنلائزیشن ملتی ہے, لیکن کشمیر کاز کو ابھی بھی یورپین پارلیمنٹ میں صحیح طریقے سے اجاگر نہیں کر سکے ہم. تو آنے والے وقت میں جو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کشمیری لیڈرشپ کو, ظاہر پاکستان بھی کافی بگ سپورٹر ہیں کشمیر کاز کے لیے, تو وہ بھی
लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ और सफारतखाना पाकिस्तान जो भी इंटरेस्टेड है, हालांकि ये सिर्फ कश्मीरी होना जरूरी नहीं है, ये सबका इशू है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कश्मीरी खून, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्राइव था कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने मैं पेश करूंगा। लेकिन हमारा काम है सब स्टेक होल्डर्स को बेटर इन्फॉर्म करें, लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर डालें, बिलखसूस यूनाइटेड नेशंस जो अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तक सोए हुए हैं। जनाब लॉर्ड वाजिद खान साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर एनालिस्ट राजा हबीबुल्लाह खान आपसे सवाल करेंगे। अब्दुल वाजिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल वाजिद खान साहब, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है कमज़ोर अक़वाम और कमज़ोर जो ममालिक हैं उनकी अफाजत के लिए और तीसरी आलमी जंग से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो मर्ज़ वजूद में आया था, लेकिन क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही पास करदा करारदादों पे जो हक़ खुदारादियत है उस पर आज तक अमल नहीं हो सका? देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पास किया, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा आप देख लें जो अभी भी 60 कंट्रीज हैं जो एट वॉर में है विद अदर कंट्रीज जो बिटवीन देमसेल्व्स सिविल वॉर। तो ये बहुत फेलियर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, हमें माजी से अपना सबक नहीं सीख पाए अभी तक। तो ये जो वैल्यूज और राइट्स हैं इंटरनेशनल जो कम्युनिटी का, ये यूनाइटेड नेशंस जो समझते हैं अच्छा एक इदारा है, वो अपने वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रियम्बल को अपने जो फाउंडेशंस को अभी सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लगता है कि इंटरनेशनल जो इंडिविजुअल ममालिक हैं वो समझते हैं हम यूएन लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को हम नजरअंदाज कर सके। यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जड़ें यही है कि इंटरनेशनल कानून को इग्नोर किया जा रहा है कश्मीर में। अब देखें AFSP आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो, उसके बाद ये जो कानून है दिस इज फोर्स जिनेवा कन्वेंशन पे हर तरीके से वो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी इसको देखना चाहिए। सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, ये जो ये डर नहीं इनको कि हम इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करेंगे, हमारे ऊपर सैंक्शंस पड़ेंगे और हमें वो पनिशमेंट मिलेगी। तो ओवरऑल द इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म है वो कमजोर तरीन है, इसको पावर्स देने चाहिए और ग्लोबल कोऑपरेशन में ये एक बहुत बड़ा इशू है सर। लॉर्ड वाजिद खान साहब, इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम बहन भाई बराह रास्त आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, लॉर्ड वाजिद खान की आवाज़ जो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहे और अब बरतानिया में भी इखलाकी तौर पर कश्मीरियों के लिए हर जगह जाते हैं। मैं चाहूँगा कि बराह रास्त अपने कश्मीरी बहन भाइयों को लॉर्ड वाजिद खान साहब पैगाम दें आप। मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों बुजुर्ग बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हमें मौका मिलता है इंशाअल्लाह ताला जी आपकी आवाज़ बनेगी, आपकी कॉज को अपना कॉज समझकर हम काम करते हैं। मैंने अपनी आंखों से कश्मीरी खून देखा है। मैं ये कहूँगा जी अंसारी साहब के कश्मीरी भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, वही हक जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस ने दिया था सबको। कश्मीरी खून यूके खून सो यूरोपियन खून से सस्ता नहीं है। तो ये गुजारिश करूंगा जो भी सुन रहा है कि ये प्रोग्राम के आप आपने जो ना जोश और फरोश से आपने जो काज के लिए काम करे, इंशाल्लाह ताला हम भी लगे। जो यूरोपियन पार्लियामेंट में काम किया अभी भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो एमपीज के साथ हमारी राब्ता है, वो ये इशू ये कॉज दिन ब दिन ये मजबूत हो रहा है और ये प्रेशर वो जिस लोगों पर जो पड़ना चाहिए वो पड़ रहा है। और जो हुकूमती चेंज आएगी तो मैं समझता हूँ ये यूके में बिलखसूस, क्योंकि यूके के ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक तरीकी का किरदार है कि हमने पार्टीशन के हवाले से कुछ अच्छा काम नहीं किया था। तो मैं यही समझता हूँ इसी पार्लियामेंट में इंशाल्लाह जी एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट और पैगाम मिलेगा जिससे कश्मीरियों को अपने हकूक मिलेंगे और बिलखसूस ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस जो डेली बेसिस पर वो सामना कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। लॉर्ड वाजिद खान साहब, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद कश्मीर FM 101.4 मीरपुर में रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान में गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
راجہ حبیب اللہ خان صاحب، دیکھیے لارڈ واجد خان صاحب نے بھی پروگرام میں خصوصی باتیں اور میسج بھی دے دیا کہ ہم پوری دنیا میں یہ آواز کشمیریوں کا یہ کوئی بیگنگ نہیں کر رہے، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. ایک کشمیری کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کسی یورپین کا، جتنا کسی برٹش بندے کا یا کسی بھی نیشن سے تعلق رکھنے والے بندے کا ہے. جی بالکل آپ کا کہنا بجائے انصر صاحب. ابھی تو یہ ہاؤس آف لارڈ میں، لیکن اس سے پہلے یہ جب یورپین پارلیمنٹ میں تھے تب بھی یہ کشمیریوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ یہ وہاں اپنی صدا بلند کرتے رہے ہیں. اور ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو محسنین ہیں کشمیر کے، یہ ہمارا اثاثہ اور سفیر ہیں بیرون ملک میں. تو انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے جب تک انہیں کامیابی نہیں ہوتی وہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. جی سامعین، آپ نے آج کا یہ خصوصی پروگرام سماعت فرمایا. اس پروگرام میں علی رضا سید، چیئرمین کشمیر کونسلز برسلز بیلجیم سے شریک ہوئے. اس پروگرام میں سینئر پارلیمنٹیرین چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق صاحب نے بات کی، اور اسی طرح برطانیہ سے، لندن سے خصوصی طور پر لارڈ واجد خان صاحب جو ہیں انہوں نے گفتگو کی. اور ان تینوں پرسنالٹیز کا، تینوں شخصیات کا یہ کہنا ہے، آپ نے سن لیا کہ کشمیر، قضیہ کشمیر پہ پوری قوم ایک ہے. کشمیریوں کی داستان غم، کشمیریوں کا جو دکھ اور درد ہے، جو المیہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے پوری قوم ایک ہو کر کام کر رہی ہے اور کام کرتی رہے گی. غلطیاں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، نیت میں شکر الحمدللہ کوئی خرابی نہیں ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کلوزنگ ریمارکس کیا ہوں گے آپ کے؟ جی انصر صاحب، آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ دنیا بھر میں کشمیریوں نے مظاہرے کیے اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیریوں کا ان کا پیدائشی جو حق ہے وہ نہیں ملتا ان کی خواہشات کے مطابق، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو کشمیری جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوں گے. اپنے حق خدا ارادیت سے، بھارت سے آزادی کے لیے، تکمیل پاکستان کے لیے وہ ہر ممکن جو ہے وہ کوششیں جاری رکھیں گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ سیاہ بادل جو ہیں یہ چھٹیں گے اور انشاءاللہ آزادی کا سورج طلوع ہوگا. جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آزادی کا، دل کا درد سلگ اٹھتا ہے، یاد آئے کشمیر بہت. انشاءاللہ ہمارا کشمیر ضرور آزاد ہوگا. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.